اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو افراد اسلامی عبادات انجام دیتے ہیں، خصوصاً نماز اور طہارت کی عبادت، اس میں کچھ افراد بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے انہیں شک اور وسواس لاحق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے وضو کرنا، غسل کرنا بہت پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، اور نماز میں بھی اسی طرح سے ان کو بہت زیادہ شک ہوتے ہیں. رکعت کے بارے میں شک کہ یہ تیسری رکعت ہے، یہ چوتھی رکعت ہے، یہ دوسری رکعت ہے، یہ تیسری رکعت ہے. اسی طرح سے سجدے کے بارے میں شک، یا سوروں کی تلاوت کے بارے میں شک، اور وضو کے بارے میں بھی اسی طرح سے شک کہ نہ جانے چہرہ صحیح طرح سے دھلا یا نہیں دھلا، میں نے مسح صحیح طرح سے کیا یا نہیں کیا. غسل کے بارے میں شک، اتنی دیر تک غسل کرتے ہیں کہ ٹنکیاں خالی ہو جاتی ہیں مگر ان کا غسل پورا نہیں ہوتا ہے. یہ جتنے بھی افراد ہیں، چاہے طہارت کے حوالے سے ہو ان کا مسئلہ، یا شک اور وسواس کا مسئلہ ان کا نماز کے حوالے سے ہو، اسلام نے ایک بہت سیدھا سادہ سا اصول بتایا ہے کہ جو شخص بھی کثیر الشک ہو جائے یا وسواسی ہو جائے تو اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے. کثیر الشک کا مطلب یہ ہے کہ جتنا عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی شخص شک کر رہا ہے. وسواس کی کیفیت شک سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی بار بار اس کو شک آ رہا ہے، پے در پہ اس کو شک آ رہے ہیں. تو اگر جتنا عام لوگ شک کرتے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ ایک عام آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے دوران میں کب جا کے اس کو شک ہوتا ہے کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. کئی نمازیں پڑھ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے ایک آدھ نماز میں اس کو شک آتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو وضو کرنے والے افراد عام طور پر کب شک کرتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ صحیح طرح دھویا یا نہیں دھویا، میں نے مسح صحیح طرح کیا یا نہیں کیا. شاذ و نادر کبھی ان کو شک ہوتا. لہذا جتنا عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر بار بار شک کرنے والا ہو تو اسے کثیر الشک کہا جاتا ہے. اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کسی شک کی پرواہ نہ کرے. اگر وہ چہرہ دھونے کے بارے میں شک کر رہا ہے تو جیسے عام لوگ چہرہ دھوتے ہیں ویسا وضو میں چہرہ دھو لے بس. پھر شک میں نہ پڑے کہ میرا چہرہ صحیح طرح دھلا یا نہیں دھلا، یعنی اگر نہیں بھی دھلا تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. یہی معاملہ مسح کا ہے کہ میں نے سر کا مسح یا پیر کا مسح صحیح طرح سے کیا یا نہیں کیا. جیسے عام لوگ مسح کر رہے ہیں ایسے سر کا مسح یا پیر کا مسح کر لیں. پھر شک میں نہ پڑے کہ میں نے مسح صحیح کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں، وہ مسح صحیح ہو گیا. یہی معاملہ نماز کے بارے میں ہے. اگر نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہوتا ہے، اس شک کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. کسی کو فقط تیسری اور چوتھی میں شک ہوتا ہے، کسی کو فقط پہلی اور دوسری میں شک ہوتا ہے، اور کسی کو ساری رکعتوں میں شک ہوتا ہے. کسی کو فقط 2 سجدے یا 1 سجدے میں شک ہوتا ہے کہ میں نے 1 سجدہ کیا یا 2 سجدہ کیے. یہ جتنے بھی اقسام کے شک ہیں ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میری نماز صحیح ہو گئی. میری نماز صحیح ہو گئی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو رہا ہے، بار بار اسی میں شک ہو رہا ہے، باقی کسی مقام پہ شک نہیں ہو رہا، تو وہ اسے چوتھی رکعت سمجھے اور اپنی نماز صحیح سمجھ کر لے. سوائے یہ کہ چوتھی رکعت سمجھنے میں اس کی نماز باطل ہو رہی ہو، اس لیے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو مغرب کی چوتھی رکعت ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر تیسری رکعت سمجھے اور اپنی نماز صحیح کر لے. لہذا نماز کے معاملے میں، سجدے کے معاملے میں بھی اسی طرح چاہیے. میں نے 1 سجدہ کیا یا دوسرا سجدہ کیا، یہ سمجھے کہ میں نے 2 سجدے کر لیے ہیں لہذا میری نماز صحیح ہے. بعد میں اپنے شک کی طرف توجہ نہ دے، بالکل لاپرواہ ہو جائے اور بے پرواہی سے اپنی نماز کو مکمل کرے. بے پرواہی سے اپنی نماز کو مکمل کرے کا مطلب ہے کہ جہاں شک ہو رہا ہے وہاں پر اس شک کی پرواہ نہ کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ مولا فلاں آدمی جو بڑا سوجھ بوجھ باشعور آدمی ہے، وہ اپنے وضو اور طہارت میں اور نماز میں شک کرتا ہے اور بہت زیادہ شک کرتا ہے، وسواسی ہو گیا ہے. تو امام نے کہا کہ یہ کون سا باشعور آدمی ہے، کون سا عاقل و سمجھدار آدمی ہے، یہ تو شیطان کی پیروی کرنے والا ہے. اس شخص نے حیران ہو کے سوال کیا، مولا یہ شیطان کی پیروی کیسے ہو گئی؟ تو امام نے کہا کہ خود اس سے جا کے پوچھ لو کہ یہ شک کی اور وسواس کی بیماری اس کو کیسے شروع ہوئی. جب تم اس سے سوال کرو گے تو وہ خود ہی کہے گا کہ یہ شیطانی عمل تھا اور شیطان نے مجھے اس طرف راغب کر دیا.
تو یہ شیطانی عمل ہو جائے گا. یعنی ہم چلے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، قربتاً اللہ، پتہ چلا کہ یہ قربتاً اللہ کے بجائے قربتاً شیطان ہو گیا. لہذا اگر ہم اپنے شک کی زیادہ پرواہ کریں گے، اپنے وسواس کی زیادہ پرواہ کریں گے تو وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، وہ شیطان کی اطاعت ہو جائے گی. اور پروردگار ہمیں ایسے کاموں سے، ایسے شک سے، ایسے وسواس سے محفوظ رکھے. یہ انتہائی بدترین بیماری ہے، جس کو لاحق ہو جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. پروردگار سے دعا ہے کہ ایسی تمام اقسام کی بیماریوں سے ہمیں بچائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.